صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ مسبحات میں ہم کچھ سورہ آلریڈی کر چکے اور آج ہم جو سورہ کنٹینیو کریں گے وہ ہے سورۃ الحدید۔ حدید کیا ہے؟ لوہے کو کہتے۔ جو لوہا ہے اس کی زیادہ کتنی اہمیت ہے لوہے کی بھی۔ لوہا ہر چیز، جیسا اب ہم جو سن رہے ہیں قرآن کی کلاس، یہ بھی لوہے کے تھرو ہی پاسبل ہے نا۔ ہم انسان کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم اللہ رب العالمین کے محتاج اور مجبور ہے، اور اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کس طرح یہ چیزیں بھیجے اور ہم اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو اس کے مسبحات میں ہے تسبیحات کے ساتھ شروع ہوتا ہے، اور آلریڈی ہم آیت نمبر 14 تک دیکھ چکے، جس میں بتایا جاتا ہے کہ کس طرح آیت نمبر 14 میں بتایا گیا تھا کہ لوگوں کو نور کیسا ملے گا، اور نور اس دن کتنا امپورٹنٹ ہے۔ آیت نمبر 15 سے شروع کرتے ہیں، فَالْيَوْمَ لَا يُؤَخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ۔ اب یہاں پر فدیہ کی بات ہو رہی، جو سمجھتے کہ رینسم دے کے اس دنیا میں جیسا کوئی چیز دے کے ہم بچ جائیں گے، وہاں آخرت میں بھی بچ جائیں گے۔ از اٹ پاسبل کہ آخرت کے اندر ہم بچ جائیں گے؟ نو، اٹس ناٹ پاسبل۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے آج نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ ہی ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تمہارا کیا ہے؟ دوست ہے، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے آیت نمبر 15 کر رہے ہیں، جز نمبر 27 میں، سورہ نمبر 57 ہے۔ آپ مصحف میں بھی دیکھ سکتے یا اسکرین شیئر ہو رہا ہے اس میں بھی دیکھ سکتے، آپ کی جو بھی کنوینئنس ہے انشاءاللہ۔ فَالْيَوْمَ يَأْخُذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ۔ اب فدیتن کیا ہے؟ یہاں پر کوئی فدیہ، جو رینسم کی بات ہو رہی، نکیرہ ہے، اینی کائنڈ آف فدیہ، مِنَ الَّذِينَ، ان لوگوں سے، کفروا، جس نے کفر کیا، مَأْوَاكُمْ، اب ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ النار، جہنم ہے، ہِیَ مَوْلَاكُمْ، دوست ہے تمہارا، وَبِئْسَ، اور بہت ہی برا مصیر، ٹھکانہ۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا ٹھکانہ بیسٹ آف دا بیسٹ ہو۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کا ٹھکانہ جہنم ہو گیا تو کتنا ریچڈ اور کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ یہ کیوں ہے ان کا ٹھکانہ؟ کیونکہ ان کا جو طرز عمل تھا اس دنیا میں، بھاگ بھاگ کے کیا کرے؟ صرف ایسے اعمال کرے جو کہ اللہ کو ناراض کرنے والے، اور یہ ایمان نہیں لائے، یہ کفر کرنے والے ہیں۔ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ اب آگے فرمایا جاتا ہے، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے اور جو حق نازل ہوا ہے اس لیے جھک جائیں، اور وہ ان لوگوں سے نہ ہو جائے، مطلب بتا رہے ہیں کہ ان کے جیسا مت ہو جاؤ، ان کے جیسے سملر مت ہو جاؤ، جن کے پہلے کتاب دی گئی تھی۔ اب یہاں پر کس کی بات ہو رہی کہ جن کے پہلے کتاب دی گئی تھی؟ اہل کتاب کی بات ہو رہی کہ تم اہل کتاب کے جیسے مت ہو جاؤ۔ مطلب ایون دو جوز ہے، کرسچنس ہے، they were given the book، لیکن what they did کہ دی گئی تھی، پھر ان پر جب لمبی مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر نافرمان ہو گئے۔ تو اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ تم جو اہل ایمان ہے، للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم، ہم جو ذکر ہوتا اللہ کا تو کیا ہے؟ ہمارے دل میں ایک اوہ ہوتا، ہمارے دل میں ایک اللہ کا ڈر ہوتا، لذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، وما نزل من الحق، اور اللہ کے طرف سے نازل کیا گیا ہے، کتاب ہے، قرآن ہے، لیکن ولا یکونوا کالذین، ان کے جیسا مت بن جاؤ۔ کس کے جیسا؟ اوت الکتاب، جس کو کتاب دیا گیا ہے۔ یہاں پر اہل کتاب کی بات ہو رہی، جوز اینڈ کرسچن، من قبل فتعالی، تعالی جو طول بولتے نا، لمبا کرنے کو جو بولتے، فعلیہم امد، لمبا کھینچنا، مدت کے لیے ہے، بول رہے ہیں کہ ان کے لیے ہم مدت لمبی کھینچ دیے۔ فقست قلوبہم، تو ان کو کیا ہو گیا؟ ایک بڑا ٹائم سپین ملا، بٹ یو نو واٹ دے ڈڈ، ان کے دل سخت ہو گئے۔
وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن موسٹ آف دیم کیا ہے؟ فاسق ہے. فسق کیا ہے؟ کوئی چیز حد سے زیادہ بڑھ جانا، like crossing the limit. I told you before also, like جب کوئی کھجور بہت زیادہ رائپ ہو جاتا تو کیا ہو جاتا؟ کھجور زیادہ رائپ ہونے سے کیا ہوتا؟ وہ پورا پھٹ جاتا. تو ویسے ہی لوگ کیا ہے؟ فسق کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، حد سے زیادہ بڑھ جا رہے ہیں. آگے فرمایا جاتا ہے اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. یقین جانو اللہ تعالیٰ ہی زمین کو اس کے موت کے بعد زندہ کرتا ہے، یقیناً ہم نے تمہارے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہے. اب ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. اب یہاں پر علم مطلب جان لو. ڈو یو نو دیٹ؟ جان لو کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہی دیتا. یحیی کیا ہے؟ حیا سے ہے، زندہ کرتا. الارض زمین کو بعد موتہا. کبھی آپ دیکھیں کہ جب ونٹر پورا پیس آن ہو جاتا اس کے بعد پورا آپ کو ایسا دکھتا کہ ساری زمین ڈیڈ ہو گئی. بٹ ہو ول ریوائیو دیٹ زمین؟ کون؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو زمین کو زندہ کرتا ہے، کیونکہ بعد موتہا قد بینا. اور یہ کیا ہے؟ ہم نے بیان کیا. یہاں پر کس کے طرف ہو رہی؟ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ. لکم الآیات لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو. اب یہاں پر اس کے بعد جو لوگ صدقہ دیتے، جو لوگ اچھا عمل کرتے، اور قرض حسنہ اس کو بولتے جو فار دا کاز آف اللہ، ٹو پروموٹ دا دین، یا دین کی کام کے لیے جو حسنہ دیتے، جو ہم قرض دیتے، بیوٹیفل لون دیتے. کیونکہ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اللہ ڈونٹ نیڈ اور قرضہ، لیکن ہم فقیر ہے. لیکن دین کو پروموٹ کرنے کے لیے، پروپوگیٹ کرنے کے لیے آپ کو دینا پڑتا. جیسا کہ فار ایگزامپل اصحاب الصفہ تھے، ان لوگ لرن کرتے تھے، قرآن ٹیچ کرتے تھے، پریچ کرتے تھے. ان کے پاس دنیاوی کام کے لیے ٹائم نہیں تھا، تو دے وڈ لرن. لیکن ان کے لیے کیسا پروموٹ کرنا تھا؟ ان کو جب دوسرے لوگ ان کے لیے قرض حسنہ دیتے، تو دین کو پروموٹ کرنے کے لیے یہاں پر بیفور گوئنگ فردر آیت نمبر 18 کر رہے ہیں، سورہ نمبر 57 سورۃ الحدید. ان المصدقین و مصدقات. جب آپ دیکھتے ہیں کہ صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورت، آپ اتنا تو جانتے ہیں نا، جب تا آ جاتا اس کا مطلب فیمینائن جینڈر ہے، اینڈ اس سے پہلے میسکیولائن جینڈر ہے. مؤنث اینڈ مذکر دونوں کی بات ہو رہی. انا بے شک، یقیناً، مصدقین مصدقات، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والے عورتیں. اب یہاں پر ایکسکلوسیولی اللہ سبحان اللہ تعالیٰ از گیونگ آنر، کہ فیمیل کو بھی آنر کیا جا رہا، میل کو بھی آنر کیا جا رہا. اور وَأَخْرَدُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. اب قرضہ بھی کیا ہے؟ نکیرہ. حسناً بھی نکیرہ ہے. مطلب اینی کائنڈ آف صدقہ، گیو اٹ ان دا وے آف اللہ سبحان اللہ تعالیٰ. یُضَاعَفُ، اللہ تعالیٰ ڈبل فولڈ کر کے ریٹرن کریں گے کئی گنا. دس از لائک اف یو گو ان دا ڈیٹیل آف یُضَاعَفُ، ضعف جو ہے نا ڈبل بھی آئیں گا اور ملٹی فولڈ بھی آئیں گا. لہم، ان کو، ولہم، اور ان کے لیے، اجرن، اجر ہے، کریم، باعزت. اب کریم کیا ہے؟ انگور کی بیل کو بولتے. اور جب انگور کی بیل، ایک لنگوسٹک میننگ رہتا، ایک لٹرل میننگ رہتا. ہم اتنا ڈیپتھ میں نہیں جا رہے ہیں، جہاں پر ضرورت ہے ہم اتنا ایکسپلین ضرور کریں گے تاکہ قرآن کی بات اچھے سے ہم کو سمجھ میں آئے. تو یہاں پر کیا ہے؟ ایک معنی میں باعزت، صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیا ہے، بلا شبہ ان کے کئی گنا بڑا کر دیا جائے گا اور بہت عزت والا اجر ہے. سو صدقہ دینے والے مرد ہو یا عورت ہو، لیکن جب وین یو آر گیونگ فار دا کاز آف اللہ سبحان اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ان کو بڑھا کے دیں گے، ڈبل فولڈ کریں گے، مینی فولڈ کریں گے، اور ان کے لیے بہترین اجر رہیں گا. بیفور گوئنگ فردر تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. تو یہاں پر ہم آیت نمبر 15 سے جب دیکھیں کہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کس طرح کہ جو ایمان لائے پھر اچھے عمل کرنا وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ایمان کے ساتھ اگر اچھے نے عمل کرے تو وہ فائدے کا نہیں ہے. کیونکہ اس سے پہلے کے آیتوں میں انکریج کیا گیا ہے خشوع ہونا چاہیے. خشوع کیا ہے؟ اللہ کا ڈر ہے.
اور پھر اس کے بعد پروہیبیشن بتایا گیا ہے. جو اہل کتاب ہے کس طرح ان کے دل نہیں ڈر رہے تھے. ہم اللہ کے ذکر سے ہمارا دل ڈرتا لیکن ان کا دل نہیں ڈرا, تو ان لوگ کیا ہو گئے, فاسق ہو گئے, حد سے گزر گئے, آگے نکل گئے. اور پھر اس کے بعد ان کے لیے ایک مدت تھی لیکن اسٹل they were not believers. اینڈ جب بلیورس نہ رہتے تو ان کے لیے کتنے بھی اچھے عمل کرو, صدقات کرو, لیکن پری ریکویزٹ کیا ہے, ایمان کے ساتھ اچھے عمل کرنا ہے. اور دوسری آیتوں میں بھی اس کا ریفرنس آیا, جیسا کہ آیت نمبر 13 سورہ نمبر 5 میں بھی بتایا گیا ہے کہ کس طرح ان لوگوں کے دل سخت ہو گئے, کس طرح ان لوگوں کا بیہیویئر تھا. لیکن جب یہاں پر پھر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ جو کائنات میں ڈفرینٹ چیزیں ہیں, ویجیٹیشن ہے, کراپس ہے, کیسا گرو ہو رہا, پورا ڈیڈ ہو گیا تھا, پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ میک اٹ گرو کرے. پھر آیت نمبر 18 میں دیکھتے ہیں کہ صدقہ دینے والے مرد اور عورت. تو یہاں پر جو چیریٹی ہے, جو ٹرو بلیورز ہے, چاہے وہ مارٹرز ہو, ان کا ڈیسٹینیشن کیا ہے, ان کا ڈیسٹینیشن اچھا رہے گا کیونکہ ان لوگ صدقہ دے رہے ہیں, عورت ہو یا مرد ہو, ان کے لیے ایک ریوارڈ ہے. یہ ایک ہینڈسم لون ہے فار دا کاز آف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. اینڈ اللہ سیز میں اس کو انکریز کر کے بڑا چڑھا کے تم کو دینے والا ہے. لیکن یہاں پر ہم دیکھنا چاہیے کہ جب ہم اللہ کے کاز میں دے رہے ہیں اور اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اس کو ایکنالج کرنے والے ہے, دنیا والے ایکنالج کرو یا نہیں, اللہ ول ایکنالج دیٹ. کیونکہ یہ جو عمل ہم کریں گے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے, چاہے وہ دین کے پروموشن کے لیے ہو یا کوئی انسٹیٹیوٹ کے لیے ہو, مسجد کے لیے ہو یا کسی کو حفظ کرانے کے لیے ہو. یہ سارے چیزیں اس میں آ جائیں گے. پھر اس کے بعد آگے ہم دیکھتے کہ جو کاز آف اللہ جب آپ اسپینڈ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ میں مینی فولڈ کر کے بڑھا کے دے رہا ہوں. کبھی آپ دنیا میں دیکھے ہوں گے کہ جو لوگ جس کو اسلامی تعلیمات صحیح سے نہیں معلوم ہیں اور چھوٹے چھوٹے باتوں پہ ان کا ایمان ڈگمگا جاتا تو انہوں کیا کرتے, فکس ڈپازٹ کرتے اور سمجھتے اچھا اتنا بڑا اتنا بڑا, جبکہ یہ کیا ہے, اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک جنگ کر رہے ہیں. لیکن جب ہم یہ مینی فولڈ کا اگر سوچیں, جسٹ آئی ایم گیونگ این ایگزامپل, you see the numbers in increasing, but when you see the numbers are increasing with Allah subhanahu wa ta'ala, you can't imagine how vast is going to be, کیونکہ that is Rabbul Alameen. Allah will give you more and more, کیونکہ آگے آیتوں میں فرمایا جاتا ہے, سورہ نمبر 4 آیت نمبر 69 میں بھی بتایا جاتا ہے کہ جب اللہ اور رسول کی اطاعت کرو, اللہ کے راستے میں دو, کیونکہ وہ صدیقین, شہداء, صالحین کے برابر آپ کو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ریوارڈ کریں گے. اور پیپل آف جنہ کہ دیکھیں گے ڈویلرس آف لافٹی مینشن میں ایسے دکھیں گے جیسا کہ بریلینٹ سٹارز کے جیسے ہے, کیونکہ ان کو اتنا آنر دیا جا رہا. کیوں آنر دیا جا رہا؟ کیونکہ ان لوگ کچھ کام کر کے آئے, ان لوگ اسپینڈ کرے, جو اللہ کے راستے میں اسپینڈ کرتے. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی آپ کو اس کا اچھا اجر دینے والا ہے. پیپل تھنک کہ اگر ہم دے رہے ہیں تو ہمارا کم ہو رہا, نہیں, اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اس کو انکریز کرنے والا ہے. اور آپ سوچئے کہ جب ہم کسی چیز میں بھی انویسٹ کر رہے ہیں تو ہم دیکھتے کہ اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہے. اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہے؟ صرف اور صرف فائدہ ہی فائدہ ہے. اٹس ناٹ گونا بی نقصان. سو آگے ہم آیت کنٹینیو کرتے ہیں. جب یہاں پر صدقہ دینے والوں کے بعد اس کے بعد کیا مینشن کیا جا رہا ہے کہ والذین آمنوا باللہ ورسلہ. تو آگے فرمایا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. مطلب یہاں پر ایک رسول نہیں, پورے رسول جتنے پروفٹس بھیجے گئے اس پہ ایمان لائے. وہی لوگ بہت سچے ہیں اور وہی اللہ تعالیٰ کے پاس گواہی دینے والے ہیں. ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور. جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا لوگوں کا دوزخی ہے. اب یہاں پر ایک چیز بتائی جا رہی ہے کہ پہلے ہم جو پریویس کلاس میں آیتیں دیکھ لیے تھے, جس کو نور ملا وہ پلسرات آسانی سے کراس کر سکتے. تو یہاں پر پھر وہ چیز بتائی جا رہی ہے والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون. اب یہ بہت ٹروتفل پیپل ہے, صدیقون ہے, ٹروتفل پیپل ہے, شہداء ہے, جو گواہی دینے والے ہیں. ان دا ربہم, اللہ کے نزدیک کیا ہے, لہم اجرہم نورہم, اللہ تعالیٰ ان کا نور, ان کا اجر بڑھانے والا. بٹ والذین کفروا وکذبوا, لیکن آن دا کانٹرری جو دوسرے لوگ ہیں کذبوا کرے, جھٹلا دیے اور ان لوگ ایمان نہیں لائے,
تو ان کا اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ اصحاب الجحیم، تو ان کا ہیل فائر ان کا ٹھکانہ ہے۔ ہم دعا بھی کیا کرتے ہیں؟ اللہم اجرنی من النار، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اعوذ باللہ من النار۔ اب آگے فرمایا جاتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو۔ اب یہ آیت میں ایک ہماری زندگی جو ہے نا اس کے بارے میں تھوڑا فوکس کیا جا رہا کہ جان لو بلا شبہ دنیا کی زندگی محض ایک کھیل اور دل لگی اور زینت اور تمہارے آپس میں فخر کرنا اور مال اور اولاد ایک دوسرے سے بڑھائی جانا کی کوشش کرنا ہے، جیسے بارش کی مثال ہے اس اگنے والے کھیتی جیسے کسانوں کو خوش کر دیتی ہے، پھر وہ کیا ہوتا؟ ایک ایسا ٹائم آتا جب کہ وہ پورا کیا ہو جاتا؟ یلو ہو جاتا، خراب ہو جاتا۔ پھر آخرت میں پھر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ایک مثال دے کے سمجھا رہے ہیں، اسی طرح آخرت میں سخت عذاب بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور جو اللہ کی رضامندی بھی ہے، اور دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان کے سوائے کچھ نہیں۔ اب یہ آیت میں تھوڑا سا آپ سمجھنے کی کوشش کریے۔ پہلے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اعلموا، تم جان لو، انما الحیات الدنیا، بلا شبہ دنیا کی زندگی لعب و لہو۔ لعب کیا ہے؟ آپ کھیل تماشا، لہو کیا ہے؟ ایسا ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں، فار ایگزامپل ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جس سے آپ کو اینڈ رزلٹ کچھ بھی نہیں مل رہا، نہ نیکی مل رہی لیکن آپ کو گناہ مل سکتا، لیکن آپ کا ٹائم جو ہے وہ بھی ایک امانت ہے، جیسے کہ 24 ڈبے ہے، ہر ڈبے میں سے جب آپ نکال رہے ہیں 24 گھنٹے ایک دن ہو رہا، تو کیا کریں آپ؟ لعب کیا ہے اور لہو، اور یہ کھیل تماشا نہیں ہے زندگی، ایک دن ہمارا ڈیتھ آئے گا، ہم چلیں گے۔ زینت ہے، ایڈورنمنٹ ہے، اچھے گاڑیاں، اچھے گھر، اور پھر کیا ہے؟ تفاخر، ایک دوسرے سے بوسٹفل ہونا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہم ایک دوسرے سے بوسٹفل کیا رہے ہیں؟ کمپیٹ کیا کر رہے ہیں؟ they have good home, we have good home, there's nothing wrong in having good homes and good cars، لیکن کیا ہے؟ تفاخر، کمپیٹ کرنا، صرف دنیا داری کے چیزوں میں کمپیٹ، دو چیزوں میں کرنا ہے، ایک ہے دین کی تعلیمات ہے for the cause of اللہ، اس میں بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہاں مجھے سب لوگ جانے کہ میں اچھی عالمہ بن گئی، مجھے یہ نہیں، for the cause of اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ۔ اگر ہماری نیت میں کھوٹ رہیں گی پھر ہم کو ہیل فائر میں ہم کو پہلے آگ میں ڈھکلا جائے گا۔ اینڈ آلسو اسپینڈنگ فار دا کاز آف اللہ، اللہ تعالیٰ دیے، تو یہاں پر تفاخر نہیں کرنا ہے، کئی میں کر رہے ہیں بینکم، ایک دوسرے سے تفاخر، تکاثر، اللہ تعالیٰ مال دیا، اولاد دیا، تو کیا ہے؟ فی اموالی و اولاد، اب کسی کے پاس ہو سکتے 6 بیٹے ہیں، 10 بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، دونوں بھی ہے، تفاخر مطلب اس پہ فخر کرتے کہ اچھا میرے پاس، تو یہ اللہ کی نعمت ہے نا، تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے، تو اس کے لیے بوسٹفل ہونا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کثرت مال دے اس کے لیے بوسٹفل ہونا نہیں، کمثل الغیث، ایسی بارش ہوں گی آجبا، خوش کر دیتی ہے۔ تو جب رین فال ہوتا، پورا ویجیٹیشن، ایون ہماری لائف بھی ویجیٹیشن رین فال پہ ہے، نہ کہ ویجیٹیشن، تو اگر بارش ہوئی تو خوشگوار ماحول ہو جاتا، اگر نہیں ہوئی تو پورا ختم۔ تو ویسی کفار کیا ہے؟ کسان۔ اب یہاں پر دو میننگ آتے، ایک جو کافر بھی کیا ہے، جب کسان کو بولتے ہیں نا، کسان کیا کرتا، فارمر کیا کرتا، پورا رائٹ فرام دا بگننگ سوئنگ دا سیڈ ٹل دا ہارویسٹنگ دا کسان ول ٹیک کیئر آف، تو یہاں پر وہ بھی ہے۔ اینڈ آلسو جو انکار کرنا، مطلب کافر، جو انکار کرنا، نبات ہو، لیکن یہاں پر ویجیٹیشن کا ٹیک کیئر کر رہے ہیں، تو اب نبات کیا ہے؟ جو بھی اگرا، سما، پھر یہی جو وہ پک جائے، جب دیکھیں آپ جب فروٹ رائپ ہو جاتا، پک جاتا، تو اس کو کیا کرتے؟ کھاتے، اگر وہ چھوڑ دیے ویسی کیا ہو جاتا؟ وہ خراب ہو جاتا، فترا ہو۔ تو اب دیکھو اس کو یہاں پر مصفرن، زرد ہو جاتا، ثم یکون، اور وہ ہو جاتا ہے حطاما، چورا چورا ہو جانا، آپ دیکھیے کہ کیسا ویسٹ ہو جاتا۔ وفی الآخرتی، اور آخرت میں عذاب ہے شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، تو اور پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ رضوان ہے،
اللہ کی رضامندی ہے، وما لیکن نہیں حیات دنیا کیا ہے، متاع الغرور، ایک ڈسیپشن ہے. تو یہ دنیا کی لائف میں ڈونٹ گیٹ کیریڈ اوے، کیونکہ یہ لائف پاس آن ہونے والی ہے. اور پھر سورۃ آل عمران میں بتایا جاتا ہے گھوڑے ہے، مال ہے، یہ سب کیا ہے، ٹیمپرری بینیفٹس ہے، لیکن اصل کیا ہے. اور سورہ کہف میں کیا ہے، باقیات الصالحات، ہمارے اعمال صالح عمل وہ بھی فار دا کاز آف اللہ. ایسا نہیں ہے کہ اس پہ بھی بوسٹ فل ہو رہے، اگر اس پہ بوسٹ فل ہو رہے ہیں پھر دیٹ وڈ گیٹ ویسٹ، So we have to do whatever we are doing, we should do for the sake of Allah. اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے سابقون الی مغفرۃ من ربکم وجنات ارضھا. اب جو لوگ وہ اور جو دوڑ کے اپنے رب کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف جس کی چوٹی آسمان اور زمین کی چوڑائی. تو اب یہاں پر واسٹنس بتایا جا رہا ہے، جنت کے 100 more than 100 لیولس ہے، اور اس کی چوڑائی بتایا جا رہا ہے کہ اس کی واسٹنس کیا ہے، زمین اور آسمان کے اتنی واسٹنس ہے. ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا فضل والا ہے. سو یہاں پر اللہ سبحان اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں جو بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرنا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیے آج موقع مل رہا، فار ایگزامپل کوئی پرٹیکولر کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں، وی ڈونٹ نو واٹ ول ہیپن ٹمارو ان سینس ہمارا آنے والا کل، ہو سکتا ہم ویک ہو جائے، ہو سکتا ہم کو وہ اپرچونٹی نہ ملے، ہو سکتا ہم اپنی ٹریولنگ میں ہو. اٹ کوڈ بی اینی تھنگ، وی گیٹ بزی ود اوور فیملی، اٹ کوڈ بی اینی تھنگ ازنٹ اٹ. جو آج مل رہا، ٹوڈے مل رہا، تو اس کو کیا کرو، بھاگ بھاگ کے نیکیاں کر لو. سابقون الی مغفرۃ، اللہ تعالیٰ سے ہم کو مغفرت کا یہ من ربکم، رب کے طرف سے، کیونکہ جنت کیا ہے، ارضھا چوڑائی اس کی کا اردی، جن کی چوڑائی السمائی آسمانوں کی، اور والارضی اور زمین. تو اتنی واسٹ ہے، لیکن کس کے لیے تیار کی گئی ہے، اعدت للذین آمنوا باللہ، آمنوا باللہ ہے وہ نہیں ہے، سوری، آمنوا باللہ. یہ تیار کس کے لیے کی ہے، ایکسکلوسیو ایمان والوں کے لیے ہے یہ جنت. لیکن ایمان اللہ پہ، پھر اس کے بعد رسول کی اتباع کرنا ہے، برسولہ، ذالک فضل اللہ. فضل کیا ہے، ایکسٹرا. اب آپ دیکھیے کوئی کام کرتے آپ اچھا جاب پہ، اس کو آپ کو ایکسٹرا بھی دیا جاتا، کوئی بونس دیا جاتا، آپ کو کوئی ریوارڈ دیا جاتا، کوئی آپ کو گفٹ دیا جاتا، یا آپ کو ایکسٹرا کوئی پرکس دیے جا رہے ہیں. یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دیتا ہے. تو آگے فرمایا جاتا ہے اب ما اصاب من مصیبت، اب کوئی مصیبت آ رہی، افلکشن آ رہی، کلامٹی آ رہی، کچھ بھی آ سکتی ہے. کوئی مصیبت نہ زمین پر پہنچتی ہے اور نہ ہی تمہاری ذات میں، مگر اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں، اور وہ ایک کتاب میں، یقیناً اللہ تعالیٰ پر بہت ہی آسان ہے. تو یہاں پر ایک کتاب میں مطلب لوح محفوظ میں ایوری تھنگ ہے، ریٹرن ہے، محفوظ ہے. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ is saying it can be any مصیبت، any calamity ہے، ما اصاب من مصیبت. یہ اسی طرح سے ایک آتا اما اصابت من مصیبت ان للہ و انا الیہ راجعون، جو آتا کہ کوئی مصیبت بھی آتی تو کیا ہے، ہم یہی پڑھتے نا کہ جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کو بلانگ کرتے ہیں، اینڈ وی ول ریٹرن ٹو اللہ. سو ہیئر آلسو اٹ سیز کہ جو بھی مصیبت آ رہی ہے زمین میں، فی انفسکم، تمہارے اپنے نفسوں میں، پرسن ٹو پرسن ویری ہوتا، میرے پر خدا نخواستہ کوئی آئے، کسی کے اوپر کچھ بھی آئے، تو کیا ہے، الا فی کتابن، وہ سب ریٹرن ہے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے پاس. ہم ایمان لاتے نا، اچھی بری تقدیر پہ ایمان لاتے، من قبلی، اور نبرہا، اور ہم نے کر دیا ہے اس کو، ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے، اٹس ویری ایزی فار اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. اینڈ بیکاز اللہ ہیز ریٹن ایوری تھنگ فار اس، اینڈ اللہ ول ڈو دیٹ. لِکَیْلَا، تاکہ نہ، تَعْسَوْا، تم غم کرو. اللہ، اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے تاکہ اس پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھوں سے نکل جایا، اور جو تمہاری عطا کیا، اور اس پر پھول نہ جاؤ. اللہ تعالیٰ کسی خود پسند فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا. یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ لِکَیْلَا تَعْسَوْا، کہ تم اگر کوئی بھی چیز ہے،
ہمارے لیے لکھ دیا نا اللہ تعالیٰ، غم ہے، تکلیف ہے، دکھ ہے، اللہ اوپر ہمارے ماں اس کو جو فاتکم تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے تو ولا تفرحو تو تم پھولے مت جاؤ. اب جیسا کہ کوئی آپ کو اچھی گڈ کوئی چیز ملی، کیسے کہ شادی ہو جانا یا اچھے آپ کے بچے بہت رائچیس نکلنا، واٹ سو ایور اٹ کوڈ بی اینی تھنگ، لیکن اس میں خوش ہونے میں نتھنگ رانگ ہے، لیکن بوسٹ فل ہونا منع ہے. بوسٹ فل کون ہوا تھا؟ قارون ہوا تھا، اور وہ آج تک زمین میں دھستے جا رہا. تو فخر کرنا دین میں منع ہے. اسی لیے کس کی بھی تعریف کیا بولتے ہیں اس کے منہ پہ مت کرو، کیونکہ اس کے اندر کیا ہو جاتا، ایک فخر آ جاتا. بیما ساتھ اس کے جو آتا کم اس نے دیا تمہیں، واللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے شیخی کرنا، بوسٹ فل ہونا، فخر کرنا، کبھی بھی نہیں کرنا ہے. اور آپ دیکھیے کبھی بھی ہم ایون عبادتوں کی بات بائی فلپ آف ٹنگ بھی منہ سے نکل جاتا نا، پھر وہ ایسا دکھتا کہ وہ عبادت چھینتے جا رہی. تو عبادتیں ہوں، نیکیاں ہوں، چھپانا ہے کیونکہ بوسٹ فل نہیں ہونا ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے. الذین یبخلون، اب یبخلون کیا ہے؟ بخل کرتے. کون بخل کرتے؟ یہاں پر بتایا ہے وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے. دے themselves doing بخل، ٹھیک ہے، ناٹ اونلی دیٹ، پھر لوگوں کو بھی بول رہے ہیں کہ وہ بھی بخل کرے. پھر منہ موڑ لیتے ہیں. بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑا یہاں پر بہت تعریف والا ہے، یہاں پر بہت بخشنے والا بھی ہے تولا، لیکن اللہ کی صفت کیا ہے؟ غنی بھی ہے، حمید بھی ہے. تو اللہ کیا ہے؟ بہت غنی ہے، انرچڈ ہے، اور حمید بھی ہے، تعریف والا ہے. لیکن جو لوگ پلٹ جا رہے ہیں، تو یہاں پر دیکھیے جہاں بیچ میں بھی ہم دیکھیں کہ کس طرح اللہ کے راستے میں دینا، لیکن یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ غنی ہے، حمید ہے. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، اب آیت میں بتایا جا رہا ہے بلا شبہ یقیناً ہم نے جو رسولوں کو بھیجے، ڈفرینٹ رسولوں کو بھیجے، واضح دلیل کے ساتھ بھیجا، اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب اور میزان بھی نازل کیا تاکہ لوگ انصاف قائم رکھے. اور ہم نے لوہا اتارا جس میں سخت لڑائی کا سامان اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ کون اس میں اچھا ہے اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑا قوت والا، سب پر غالب ہے. اب یہاں پر لوہے کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ آیت میں، آیت نمبر 25 میں، کہ لوہا جو ہے، حدید جو سورہ کا نام ہے، یہ کلائمیکس آف دا سورہ ہے. تو وہ ڈفرینٹ پروفٹس کو بھیجے، رسول کو بھیجے، انصاف کرو لوگوں کے بیچ میں، حق کی بات کرو. اور لوہے کے چیز میں بہت سارے فائدے ہیں. وار میں ہم یوز کرتے، کمپیوٹر میں یوز کر رہے ہیں، فون میں یوز کر رہے ہیں. اگر لوہا نہیں رہتا تو ہم کیا کرتے تھے؟ پھر آگے فرمایا جاتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا. اب ڈفرینٹ نیشنز کی بات بیان کی جا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے اور ان کی ذریت ہے. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت کو اور کتاب رکھی. چنانچہ ان میں سے کوئی ہدایت اختیار کرنے والا تھا اور ان میں سے اکثر نافرمان تھے. تو اب جب ڈفرینٹ پروفٹس آئے، کچھ ہدایت کرنے والے اور کچھ نافرمان تھے. پھر آگے فرمایا جاتا ہے آیت نمبر 27 میں، اس میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں یہ ہے کہ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پھر ان کی نقش قدم پر ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے، اور ان کے بعد ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، اور ہم نے اسے انجیل عطا کی. جنہوں نے اس کے پیروی کی، ان کے دلوں میں ہم نے نرمی اور مہربانی ڈالی، اور نہایت اور ان کے اندر جو خود پسندی تھی، اور ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا کہ مگر، مطلب یہاں پر ایک رہبانیت بولتے نا، اپنے آپ کو ایک مونک بنا لینا، وہ سمجھنا کہ یہ دین کا حصہ ہے. وہ اپنے خود ساختہ چیزیں تھے، اور یہ اپنے خود سے کر رہے تھے، اور یہ چیزیں دین کا حصہ نہیں تھا، یہ ان لوگ نافرمان تھے. تو میں یہیں تک رکھوں گی. آپ سسٹر یاسمین آپ لے لیجئے، انشاءاللہ آپ کنٹینیو کریے، کیونکہ میں آپ کا ٹائم نہیں لینا چاہتی ہوں.
جزاک اللہ خیر. میں نیکسٹ کلاس میں یہ کنٹینیو کر کے نیو اسٹارٹ کروں گی. جزاک اللہ خیر. تو یہاں پر ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ کہ جو لوہے کا ذکر آیا، پھر اس کے بعد آیت نمبر 29 میں پھر ان کے نقش قدم پر ہم نے پے در پہ اپنے رسول بھیجے، اور ان کے بعد ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، اور ہم نے انجیل بھیجی. جنہوں نے اس کے پیروی کی، ان کے دلوں میں ہم نے نرمی اور مہربانی دی. اور رہبانیت کیا ہے؟ اپنے آپ کو سمجھنا یہ دین کا حصہ ہے، اور ایکسکلوسیو فار دا سیک آف اللہ سمجھ کے ایسے کام کرنا جو دین کا حصہ نہیں ہے. اور ان پر فرض نہیں کیا تھا مگر اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں انہوں نے ایسے اختیار کر لیا، پھر انہوں نے اس کے لحاظ نہ رکھا جیسے کہ اس کا لحاظ رکھنا کا حق تھا. تو ان میں سے جو ایمان لائے ہم نے ان کا اجر ان کو عطا کیا، اور ان میں سے اکثر نافرمان تھے. انشاءاللہ 28 29 کر کے پھر آپ کو ڈیٹیل میں اس کو ایکسپلین کروں گی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسلہ، اور اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور تمہیں اپنے رحمت میں سے 2 گنا حصہ عطا فرمائے گا، اور تمہیں ایسی روشنی عطا کرے گا جس کو لے کر تم چلو گے، اور تمہیں بخش دے گا. اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور نہایت رحم والا ہے. آیت نمبر 29 پھر ہم پورا ڈیٹیل میں اس کو ایکسپلین کریں گے. اینڈ جو ہو رہا سورہ آیت نمبر 29 میں، تاکہ اہل کتاب یہ نہ جانیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کسی چیز اختیار نہیں رکھتا، اور فضل یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا فضل والا ہے. تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جو سورہ حدید ہم کر رہے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک ایمان والوں کے ساتھ اچھا عمل کرنا، لیکن آیت نمبر آپ 26 سے دیکھیے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو بھیجے، اسکرپچرز بھیجے، گائیڈ کرے، لیکن پھر بھی کیا ہے کچھ لوگ تھے جو ڈیفائنلی ڈس اوبیڈینٹ تھے. پھر یہاں آیت نمبر 27 میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ تم رسولوں کو فالو کرو. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کیا ہوا؟ لوگ رہبانیت کر لیے. رہبانیت کیا ہے؟ موناسٹزم ہے کہ یہ دنیا کو چھوڑ دینا، ایکسٹریم عبادت میں لگ جانا، سارے رشتے توڑ دینا، دنیا کی جو زندگی جو حلال چیزیں ہیں جیسے کہ شادی کرنا ہے، بچے پیدا کرنا ہے، زندگی کو آگے چلنا ہے، یہ لوگ کیا ہے نن بن جاتے یا پریسٹ بن جاتے اور دنیا کو کٹ کر دیتے. ویسا نہیں کرنا ہے. یہ سب انوویشن بدعت ہے. یہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں بتائے، یہ اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں بتائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے ہیں؟ میں کھانا بھی کھاتا ہوں، بازاروں میں بھی پھرتا ہوں، اور میں شادی بھی کرتا ہوں. تو ایسی جو رہبانیت ہے یہ دین کا حصہ نہیں ہے. یہ ایکسٹریمزم نہیں کر سکتے دین میں. اور شادی کیا ہے؟ دین کو مکمل کرتا. کچھ لوگ بول رہے ہیں اگر شادی نہیں کر کے وہ دین کا حصہ، وہ دین کا حصہ نہیں ہوتا. اس میں کیا ہے آپ غلط کاموں میں لگ جاتے. جیسا کھانے پینے کی ضرورت ہے ویسی ازواج زندگی ہے، وہ بھی ہماری ضرورت ہے، وہ بھی ایک ہمارا دین مکمل کرنا ہے. ایک حدیث میں آتا کہ انسان جب اپنی بیوی کے قریب جاتا اور انٹیمیسی کرتا تو وہ ایک گناہ سے بچ جاتا، وہ بھی ایک نیکی ہے. تو یہ چیز بھی ہم کو یاد رکھنا چاہیے. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم رہبانیت مت کرو، یہ دین کا حصہ نہیں ہے. پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ جو بھی تم اپنے دین کے لیے آگے کوشش کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ تم کو وہ نور بڑا چڑھا کے دینے والے ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن کی تھنگ کیا ہے؟ ہم کو کوشش کرنا ہے. تو ہم جو آج جو آیتیں دیکھیں اس میں کیا ہم کو مفہوم ملتا کہ اللہ تعالیٰ یہ دنیا جو ہے ٹیمپرری ہے، اس میں متاع الغرور، اس میں کیریڈ اوے ہو کے آخرت نہیں بھولنا ہے. آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کو ہم ایکنالج کرنا ہے، اس کو ہم اویل کرنا ہے کہ ہاں یہ زندگی کم ہے. کیونکہ سابقون الی مغفرۃ، ہم سبقت لے کے جانا ہے، بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرنا ہے، کیونکہ جنت کے لیولز ہے. اللہ تعالیٰ ان کو دیں گا وسارعون الی مغفرۃ من ربکم، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 133 میں آتا.
من ربکم وجنات ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین، کس کے لیے ہے وہ جنت؟ متقین کے لیے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اعدت للذین آمنوا باللہ، ان کے لیے ہے جو ایمان لائے، اچھے عمل کرے۔ تو ہم اچھے عمل کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو اچھے عمل کرو اور ایک دوسرے سے سبقت لے کے جاؤ، اللہ کی بڑائی بیان کرو، جو دین کا حصہ ہے نیکی کرو، اچھے اعمال کرو، اور یہ اچھے اعمال ہی ہم کو وہ کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو کیلامٹیز بھیجتے، کیلامٹیز ہمارے اوپر ایک کیا ہے، ہمارا ٹیسٹ ہے، ما اصابکم من مصیبت فی الارض، تو ہمارے اندر جو بھی مصیبت آتی ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے یا ہمارا ایک ٹیسٹ ہے، تو ہم اس کے اوپر اوور کم کرنا ہے، اس کے اوپر ہم کوشش کرنا ہے کہ اللہ ہم سے راضی خوش ہو جائے، کیونکہ کیلامٹیز ہے، ڈیزیز ہے، سفرنگز ہے، پنشمنٹ ہے، یا ہماری اپنا ٹیسٹ ہے۔ پنشمنٹ کیسا ہے؟ جب آپ اللہ سے دور ہو جائیں گے، جب آپ کرپ کرنا شروع کریں گے کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا، تو جب وہ پنشمنٹ ہے۔ لیکن آپ جب اللہ کی رضا میں راضی ہو کے اللہ کے لیے، دین کے لیے آگے بڑھیں گے اور اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیں گے تو اللہ بھی خوش ہو جائیں گا۔ تو ہم قدر پہ ایمان لانا ہے، اچھی بری قدر پہ ایمان لانا ہے، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے قسمت میں جو لکھ دیا وہ ہم کو مل کے رہنے والا ہے۔ اور ہمارے اندر ایک صبر ہونا چاہیے اور شکر ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ دو کوالٹیز پسند ہے، صبر اور شکر۔ اگر ہمارے اندر صبر شکر نہیں رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کو کیا ناپسند ہے؟ کل مختال فخور، جو بوسٹفل ہونا، اپنے آپ پہ اترانا، اللہ تعالیٰ کو اترانے والا پسند نہیں ہے۔ اور پھر سٹنجینس، بخل کرنا، خود بھی بخل کر رہے ہیں، لوگوں کو بخل کرنا۔ اور بخل میں یہ نہیں ہوتا کہ پیسے کا بخل، ایون لوگوں کا رشتے کا بخل بھی ہوتا، جو رشتے کا حق ہے وہ بھی نہیں دینا، وہ بھی ایک بخل ہے، کیونکہ انسان کے اندر یہ کمی ہے۔ تو ہر طرح کے بخل سے ہم کو اوور کم کرنے کا ہے۔ اور پھر ڈیفرنٹ رسولز بھیجے، آیتیں بھیجے، بینات بھیجے، میریکلز بھیجے، ٹروتھ آ گیا، اور یہ کتاب پہ ہم کو ایمان لانا ہے۔ میزان بہت امپورٹنٹ ہے، جو حق اور باطل کے بیچ میں جسٹس کرتا، اور فطرہ، ہم سب اسلام پہ ایمان لے کے آئے، جب ہم پیدا ہوئے ہم فطرت پہ پیدا ہوئے۔ پھر آگے بتایا جاتا کہ جسٹس کرنا ضروری ہے۔ اور تمت کلمت ربک صدقا و عدلا، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 115 میں آتا کہ اللہ پہ ایمان لانا اور جسٹس قائم کرنا بہت ضروری ہے، چاہے آپ کے خلاف ہو، اپنے فیملی میں ہو، اپنے پیرنٹس سے ہو، بدتمیزی نہیں کرنا ہے، لیکن حق کی بات کرنا ہے۔ پھر آیت نمبر 43 سورہ نمبر 7، الحمدللہ الذی ہدانا، اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دینے والا ہے، اور ہدایت پہ چلنا۔ اور پھر بینیفٹس آف آئرن بتایا جا رہا ہے، وَأَنزَلْنَا حَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، حدید جو لوہا ہے لوگوں کے لیے فائدے مند ہے، اور اللہ تعالیٰ جو حدید کو بھیجے، جو لوہے کو بھیجے، یہ وار میں یوز ہوتا، پھر ڈیفرنٹ چیزیں سے بنائے جاتے، اور داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں حدید لوہا ایسا ہو جاتا جیسا کہ ہم آٹا کے ساتھ گونتے ویسا ان کے ہاتھ میں ہو جاتا تھا۔ تو وہ کوٹس میل بناتے تھے، جو وار میں جو پہنتے نا وہ والے ڈریسز، کوائنس بن رہے ہیں، ہیمرز بن رہے ہیں، ایکسز، ساس، چیزلز، شاولز، کوکنگ میٹیریل، ہر چیز کیا ہے؟ حدید سے بنے ہوا ہے۔ اگر لوہا نہیں آتا تو ہم کیا کرتے؟ اور اللہ تعالیٰ کی صفت آئی، اللہ تعالیٰ ہی عزیز ہے، اور اللہ تعالیٰ پریز وردی ہے۔ پھر کس طرح نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اور رہبانیت کو منع کیا گیا ہے کہ حد سے زیادہ اپنے آپ کو سمجھنا کہ یہ دین کا حصہ ہے، نہیں، ہم کو ہمارے اندر رافع اور رحمہ، یہ دونوں چیزیں، ٹینڈرنس بھی ہے، اور ٹینڈرنس ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے لیے بھی نرمی رہنا، اللہ کے لیے بھی رہنا۔ کائنات کا مالک رب العالمین ہے، وہ کریٹر ہے، ہم سب کریشن ہیں، اور رہبانیت نہیں کرنا ہے، منع ہے، کیونکہ ہم کھانا بھی کھائیں گے، ازواجی زندگی بھی گزاریں گے، نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، بچے بھی پیدا کریں گے، کیونکہ پروفٹ اسی طرح ہم کو سکھا کے گئے، تو ہم بھی اسی طرح کرنا ہے۔